معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ پنجم، باب نمبر 12۔ اعجاز کے گرد منڈلانے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی افواہ اڑتی کہ جیسے ہی نئی حکومت نے انتظام سنبھالا، اعجاز کو ترقی دے کر لیبر کی منسٹری میں کسی اہم سرکاری عہدے پر تعینات کر دیا جائے گا۔ کبھی خبر آتی کہ ملک اعجاز لیبر کے وفد کے ساتھ بیرون ملک دورے پر جا رہے ہیں، مگر یہ مواصلات زیادہ تر اس کے اپنے لوگوں کی اختراعات ہوتی تھیں۔ اب خود اس کے اپنے ہواری اکٹھے ہونے شروع ہو چکے تھے۔ اعجاز گو سکینہ سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ الیکشن سے نبٹ کر وہ اپنی فارغ زمین کو فصل کے لیے تیار کرے گا، مگر اسے اس کی فرصت ہی نہ ملی تھی۔ کھائیں گے کہاں سے؟ سکینہ کہتی۔ گیہوں نہ بوئی تو آٹا کس سے؟ اللہ واسطے مانگ کر لائیں گے کیا؟ ایسا موقع آیا تو خرید بھی سکتے ہیں، اعجاز جواب دیتا۔ گنا تو کھڑا کھڑا بک ہی گیا ہے اور زمین خرید کر سر پر مارنے کے لیے رکھی ہے۔ اعجاز وقت کو ٹالتا ہی رہا۔ بیشتر اوقات جب وہ سو کر اٹھتا تو پہلے ہی کوئی نہ کوئی آدمی آ کر اس کا انتظار کر رہا ہوتا اور اعجاز ناشتہ کر کے سیدھا شہر چلا جاتا۔ آخر جب سکینہ نے وقت ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھا تو گھر سے نکل پڑی، اعجاز کے پیچھے اصرار کر کے۔ اس نے جو کالا برقع سلوا رکھا تھا اور جسے اس نے صرف ایک مرتبہ کسی شادی پر نقاب الٹ کر پہنا تھا، وہ اس نے طے کر کے صندوق میں رکھ دیا اور بدن پر موٹا کھیس لپیٹ کر رقبے پر پہنچ گئی۔ چند روز کے بعد گل افروز نے اطلاع دی کہ منڈی چلنی شروع ہو گئی ہے اور مال بک رہا ہے۔ سکینہ نے چند روز انتظار کیا اور جب سٹاک کیا ہوا مال آدھا رہ گیا تو اس نے گل افروز کو بیلنا چلانے کا حکم دیا۔ ایک طرف سے کماد کاٹ کاٹ کر شوگر مل کے لیے لادا جا رہا تھا، مخالف جانب سے گڑ کے لیے گنا کاٹا جانے لگا۔ سارا کاروبار اب سکینہ کی نگہبانی میں چل رہا تھا، سوائے منڈی کی اگراہی اور شوگر مل کے نقد لین دین کے۔ جو اعجاز کے ہاتھ میں رہے۔ صرف پہلے روز اعجاز نے سکینہ سے اتنا پوچھا تھا، تو نے بیلنا چلوا دیا ہے؟ ہاں، سکینہ نے آرام سے جواب دیا تھا۔ کماد تو مل کو بک چکا ہے، بل جتنا وصول کرے گی اتنے کے پیسے دے دے گی۔ سارے کماد کا کوئی ٹھیکہ ہے؟ اعجاز منہ موڑ کر چپکا ہو رہا۔ دراصل اس کے ذہن سے ایک بار اتر گیا تھا۔ پھر چند دن کے بعد وہ شہر سے لوٹا تو اس کے خالی مربے پر چاچا احمد ہل چلا رہا تھا۔ اس نے الیک سلیک کے علاوہ چاچے سے کوئی بات نہ کی، مگر گھر آ کر سکینہ سے بولا، چاچا میرے رقبے پر ہل چلا رہا ہے۔ پو نکل گیا ہے اور گیہوں کی بیائی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ تم کبھی ادھر ادھر نظر ڈالو تو تمہیں پتہ چلے، دوسروں کی فصل دو دو ہاتھ کھڑی ہو گئی ہے، تمہیں تو بس ایک ہی کام ہے، نہ ادھر سے فارغ ہوگے نہ فصل کا کچھ کرو گے۔ گھر میں تینوں وقت کا کھانا کھانے والی 4 جانیں ہیں، پھر 4 آدمیوں کی روٹی بیلنے پر جاتی ہے۔ 75 فصل ہوگی پر دانے تو اندر آئیں گے۔ ابے سے جتنا بھی ہو سکا 4 کلے 6 کلے روٹی تو چلے گی۔ اعجاز اس بار بھی چپ رہا، اس کا دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ ورکروں میں بے چینی پھیل رہی تھی، کسی کا کوئی کام نہ ہو رہا تھا۔ ملک کے دونوں بازوؤں کے سیاسی جھگڑے گمبھیر شکل اختیار کرتے جا رہے تھے۔ یہ بھی افواہ تھی کہ فوج تصفیہ ہونے نہیں دے رہی کیونکہ بنگالی حکومت سے احکام لینے پر تیار نہیں۔ ان حالات میں پارٹی کے لیڈر نے اپنے ورکروں کو، خاص طور پہ طلباء کو سڑکوں پہ نکال لانے کی دھمکی دے دی تھی۔ شہر میں ایک بڑا جلسہ منعقد ہونے کی خبر آ رہی تھی۔ تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی، مگر پارٹی کے لوگ ابتدائی انتظامات میں مصروف تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار اعجاز سے براہ راست رابطہ نہ کیا گیا تھا اور نہ اطلاعات باہم پہنچائی جا رہی تھیں۔ کئی پیغامات بھیجنے کے بعد بھی حلقے پارٹی کے سربراہان کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ جیسے جیسے یہ بات بڑھتی جا رہی تھی، اعجاز کی حیثیت مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ اگر یہ بات اس حد تک نہ جاتی تو اعجاز اپنے دفتر سے اٹھ کر پارٹی کے دفتر میں چلا جاتا اور وہاں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی صفائی ہو جاتی، مگر محض اتفاقیہ طور پر اب حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا تھا کہ اس کے دل میں میل آنی شروع ہو گئی تھی۔ اب چل کر وہاں جانا
اسے اپنی حیثیت کو کم کرنے کے برابر نظر آنے لگا تھا۔ حاسد ہیں ملک جی، منظور اسے کہتا، آپ کی پوزیشن کو دیکھ نہیں سکتے، جب ضرورت تھی تو میاؤں میاؤں کرتے روز آ جایا کرتے تھے، ایک دن الٹے پاؤں چل کر آئیں گے۔ یہ لوگ کل کلاں کی پیداوار ہیں، آپ کی تو ساری عمر کی خدمت ہے۔ آخر ایک روز اتفاق سے سڑک پر اعجاز کی باقر علی شاہ سے مڈبھیر ہو گئی۔ شاہ صاحب، اعجاز نے خوش خلقی سے کہا، بڑی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی، کیا حال چال ہیں؟ آپ تو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہیں۔ کیا حال پوچھتے ہیں ملک صاحب، آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ ایک افراتفری کا عالم ہے، بے چینی ہی بے چینی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، 1000-2000 لوگ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پوچھیں لاکھوں آدمی ہیں، ہر کوئی اپنی بولی بولتا ہے، ہمارا گریبان پکڑتا ہے۔ سچی بات ہے، آپ سے کیا چھپی ہوئی ہے؟ میں دکانداری کر کے پیٹ پالتا تھا، اب اس بکھیڑے میں پڑ کے میرا تو کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ اپنی حکومت آئے تو کوئی وسیلہ بنے، اب تو اسی امید پر بیٹھے ہیں۔ درست فرمایا آپ نے شاہ صاحب، مگر آپ کا ہی نہیں، سبھی کا حال ایسا ہے۔ آپ کو میں اپنے گھر کی بات بتاؤں، میری 25 کلے زمین خالی پڑی ہے، اتنی فرصت نہیں ملی کہ اس میں سال کے دانے ہی بیج دوں۔ اب آ کر میری گھر والی نے اپنے باپ سے کہا ہے کہ 2-4 کلے تیار کر کے بیائی کر دے۔ اب وہ 60 سالہ آدمی میری سال کی گندم بیج رہا ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ یہ بتائیے کہ کسی جلسے ولسے کی خبر آ رہی ہے؟ کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ کچھ ہمیں بھی بتائیں۔ ہمیں تو ملک صاحب پارٹی ہیڈ کوارٹر سے یہی اطلاع ملی ہے کہ جلسے کے انتظام کے لیے تیار رہیں اور مزید ہدایات کا انتظار کریں۔ آپ کو بھی لیبر فیڈریشن یا جہاں سے بھی ہدایات آتی ہیں آ جائیں گی۔ اعجاز بہت ضبط کر چکا تھا، آخر بولا، قبلہ شاہ صاحب، گستاخی معاف۔ عرض یہ ہے کہ الیکشن میں بھی آپ کو کوئی علم نہیں تھا کہ ہمیں کہاں سے ہدایات موصول ہوتی ہیں، تو کیا آپ ووٹ لینے ہماری فیڈریشن کے پاس گئے تھے؟ ارے بھائی ملک اعجاز، تم تو خفا ہو گئے۔ میں کہہ رہا تھا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جلسے کے لیے بندے لے جانے کی خاطر ہماری خدمات کی ضرورت پڑی تو پھر فیڈریشن کے چکر ہی لگیں گے۔ بھائی بات تو سنو۔ حضور، میں نے 10 بندوں کے ہاتھ آپ کو اور 10 کے ہاتھ ڈوگر صاحب کو پیغام بھیجے ہیں، آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک آدمی کے ہاتھ ہی جواب بھیج دیں۔ میرا کوئی ذاتی مفاد تو ہے نہیں، اگر پارٹی کی کامیابی ہوتی ہے تو اس کا سہرا آپ ہی کے سر ہوگا، آپ پارٹی کے نامزد ہیں۔ اعجاز، میں پہلی فرصت میں بذات خود آ کر بات کی صفائی کروں گا، مگر کئی روز گزر گئے، نہ باقر علی شاہ آیا، نہ مختار ڈوگر، اور نہ ہی ان کا کوئی آدمی۔ اعجاز دل ہی دل میں پیش و تاب کھاتا رہا، اسے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ جب ایک بار یہ خیال اس کے دل میں راہ پا گیا تو پھر چھلانگ پھلانگ کر بڑھتا ہی گیا۔ اعجاز کو اپنی پوزیشن پھسلتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے اس کے کندھے سے چادر اچک لی ہو۔ اسے چادر کا نہیں، لٹ جانے کا دکھ تھا۔ اس نے پچھلے 1 برس کے اندر لیبر کے کام سے ہٹ کر پارٹی کی خاطر کام کیا تھا اور وہ ایسی بدسلوکی کا مستحق نہ تھا۔ اب آ کر اسے محسوس ہونا شروع ہوا کہ وہ سیاست کے داؤ پیچ سے ابھی واقف نہ ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی اسکیم، کوئی تجویز اس جال سے بچ نکلنے کی نہ آ رہی تھی۔ اس جال کی خاصیت ایسی تھی کہ کستا ہی چلا جا رہا تھا، اب اس کے لیے پسپا ہونا دشوار ہو گیا۔ ایک روز اعجاز اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ منظور ایک شخص کے ہمراہ داخل ہوا۔ یہ چیمہ صاحب ہیں، منظور تعارفاً بولا، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اعجاز نے غور سے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب؟ وہ حیرت سے بولا۔ یہ شخص اس کا پرانا ہیڈ ماسٹر محمد نواز چیمہ تھا، مگر اس کا حلیہ اس قدر بدل چکا تھا گویا کوئی اور ہی آدمی ہو۔ اس کے بال تمام تر سفید ہو چکے تھے، چہرہ مٹھی میں مڑوڑے ہوئے کاغذ کی مانند لکیروں کا جال بن گیا تھا، گال پچک کر لٹک گئے تھے اور جسم گھل کر آدھا رہ گیا تھا۔ اعجاز اسے پہچان کر اس طرح چونکا کہ سالوں پہلے اس شخص کے ہاتھوں اس کا جو حشر ہوا تھا، وہ تذلیل جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا، ثانیتاً اسے بھول گئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ اعجاز نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ آپ کہاں ہیں؟ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہیڈ ماسٹر چیمہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ معاف کیجیے، میں پہلی نظر میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔
آپ کی صحت تو ٹھیک ہے؟ جی نہیں، نواز چیمہ مستقل آنکھیں نیچی کیے ہوئے بولا۔ شوگر کا مریض ہوں، اللہ رحم کرے، اعجاز نے کہا۔ آج کل تو اس کا علاج دستیاب ہے۔ جی ہاں، نواز چیمہ ہولے سے بولا، مگر اس کے سر کی جنبش سے ظاہر تھا کہ اس نے سب کچھ آزما کے دیکھ لیا ہے اور مایوس ہو چکا ہے۔ اعجاز چند لحظے تک اسے دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ اسے ماضی کی یاد آ رہی تھی، مگر اس وقت رنج کی بجائے اس کے دل میں سب سے اوپر جو احساس تھا وہ سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کی حیت پہ حیرت کا تھا۔ ہمارے اسکول تبدیل ہو گئے تھے، اعجاز نے کہا۔ جی ہاں، نواز چیمہ نے جواب دیا۔ ساہیوال چلا گیا تھا۔ اب 2 سال سے باغبان پورا گورنمنٹ ماڈل اسکول میں ہوں۔ اچھا، یہ تو اپنا ہی علاقہ ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہوئی۔ 2 سال سے ہیں؟ اعجاز حیرانی سے سر ہلا کر بولا۔ بہت بڑا اسکول ہے۔ ہیڈ ماسٹر ہیں؟ جی ڈپٹی ہیڈ ہوں۔ یہاں سے ہیڈ کا گریڈ اوپر ہے۔ کچھ سیکنڈ کے لیے پھر خاموشی ہو گئی۔ اعجاز کے دل میں مختلف اور متضاد جذبات تھے۔ منظور بیٹھا 2 انگلیوں سے میز کو بجا رہا تھا، جس کی آواز اعجاز کو ناگوار گزر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر منظور کو منع کیا۔ اعجاز آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ اعجاز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نواز چیمہ نے حلق سے 2-1 بار ایسے آواز نکالی جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر رک رہا ہو۔ پھر اس نے منہ کے آگے مٹھی رکھ کر آہستہ سے حلق صاف کیا اور آنکھیں اٹھائے بغیر کمزور سی آواز میں بولا، ملک صاحب، میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کے پاس کوئی غرض لے کر آؤں۔ مجھے احساس ہے کہ ایک وقت میں میرے ہاتھ سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی۔ میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ رک گیا۔ کوئی بات نہیں چیمہ صاحب، اعجاز کچھ توقف سے بولا۔ قصہ کیا ہے بتائیے۔ چیمہ نے اینک اتاری اور جیب سے رومال نکال کر آنکھوں پہ دبایا، پھر اسی رومال سے شیشے صاف کر کے اینک ناک پہ لگائی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر خاموش بیٹھا رہا، جیسے اس کو کوئی بات نہ سوچ رہی ہو۔ اعجاز چپکا بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ 1 منٹ کے بعد نواز چیمہ بولا، میں اپنے کیے پر عمر بھر شرمسار رہوں گا۔ چھوڑیے اس قصے کو، گیا وقت گزران، جو ہوا اچھا ہوا۔ اعجاز ہنس کر بولا، اگر آپ مجھ سے استعفیٰ طلب نہ کرتے تو آج میں اسکول ماسٹر ہی ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے بتائیے کیا بات ہے۔ 9ویں درجے کا ایک طالب علم تھا، اس کی سفارش آئی، لڑکا نالائق تھا، میں اسے کیسے پاس کر سکتا تھا؟ اب اس کے سفارشی نے استادوں سے مل کر میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک شروع کروا دی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نوکری پکی ہے، کہیں دور دراز کے قصبے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، چیمہ نے کہا۔ سفارشی بارسوخ آدمی ہیں، اب تو اسمبلی کا ممبر بھی ہو گیا ہے۔ اعجاز کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون ہے؟ مختار ڈوگر، ٹیچرز یونین کی لوکل برانچ میں ایک عہدے دار اس کا سگا رشتہ دار ہے، اس کے ذریعے اس نے یہ کسب کروایا ہے۔ اچھا، پھر وہ نواز چیمہ سے مخاطب ہوا، یونین میں اس کے رشتہ دار کا نام کیا ہے؟ عرفان ڈوگر۔ اعجاز کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ چند منٹ سوچنے کے بعد وہ بولا، میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ کیا قصہ ہے، 1 آدھ دن دے مجھے۔ اس کے علاوہ نواز چیمہ کی آواز یکدم رند گئی۔ بڑے لچر الزامات میرے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، ریٹائرمنٹ میں 1 سال رہ گیا ہے۔ اب آخری عمر میں یہ سازشی ٹولہ میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ میں فیملی والا آدمی ہوں، میرے بچے ادھر زیر تعلیم ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ میرے منہ میں الفاظ نہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، میں شرمسار ہوں، خدا جانے کس طرح۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی اور الفاظ گلے میں پھنس کر رہ گئے۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور منہ ڈھانپ کر رونے لگا۔ بھائی چیمہ صاحب، اعجاز گھبراہٹ اور تسلی کے ملے جلے انداز میں بولا۔ چیمہ صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، کنٹرول کریں، میں سنبھال لوں گا، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ منظور چیمہ صاحب کو پانی پلا۔ نواز چیمہ نے رومال میں ناک سنکی، پھر طے کر کے اس سے آنکھیں اور چہرہ خشک کیا اور دوبارہ اینک لگا لی۔ پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس پکڑا، پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ 1 منٹ تک وہ آنکھیں جھکائے بیٹھا رہا، پھر اچانک کھڑا ہو گیا۔ اجازت چاہتا ہوں، وہ ادب سے بولا۔ ٹھیک ہے چیمہ صاحب، معاملہ درست ہو جائے گا، یہ کام میرے ذمے ہے۔ اعجاز نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھایا۔ فکر نہ کریں۔ نواز چیمہ جلدی سے ہاتھ ملا کر
دفتر سے نکل گیا۔ اعجاز کو خاموش دیکھ کر منظور بھی چپ رہا۔ کچھ دیر کے بعد اعجاز اپنے خیال سے نکل کر منظور سے مخاطب ہوا، تم ایک کام کرو، ٹیچرز یونین کی لوکل برانچ میں جاؤ اور عرفان ڈوگر کو پکڑو۔ اسکول سے ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کو میرا پیغام دو کہ چیمہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ درست، منظور بولا۔ تسلی سے بات کرنا، منہ پر نہ دے مارنا۔ اسے سمجھا دینا کہ چیمہ اپنا آدمی ہے۔ امید تو ہے کہ اس کی عقل میں بات آ جائے گی۔ ہاں، اگر اس نے تڑا کی تو پھر اصل پیغام دینا، کہنا کہ چیمہ صاحب کو کوئی ذک پہنچی تو یاد رکھنا ہمیں بھی گر آتے ہیں، میں برانچ ہی تڑوا دوں گا۔ سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گیا جی، مگر کوشش کرنا کہ کام آرام سے ہی ہو جائے۔ چل اب جا، تیری کارستانی بھی دیکھتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد منظور وہاں سے لوٹا۔ بات ہی کوئی نہیں جی، بڑے پیار سے کام نکل آیا ہے۔ یہ عرفان ڈوگر تو آپ کا گرویدہ ہے۔ کہنے لگا کہ ٹیچر یونین کا پہلا مظلوم تو ملک اعجاز ہی تھا۔ مختار ڈوگر کو لیڈر بنے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ ملک اعجاز کو تو ہم پوجتے ہیں۔ ملک جی ایک بات بتائیں۔ کیا یہ چیمہ ہی تھا جس نے آپ کو نکالا تھا؟ ہاں ہاں، اعجاز بے صبری سے بولا۔ کئی سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اسی لیے تو شرمندہ ہو رہا تھا۔ بہرحال عرفان ڈوگر بھی کہہ رہا تھا کہ تعمیل کرنا ہم پر لازم آتا ہے، مگر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، جس آدمی نے ملک اعجاز کی روزی چھینی اسی کی آپ مدد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اعجاز بولا، اتنی مدت کے بعد بات دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کی شکل نہیں دیکھی تھی تو نے؟ مرنے والا ہو رہا تھا۔ مجھے تو ڈر ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی گزر جائے گا۔ خیر، کوئی پکی بات بھی کی تو نے؟ جی کوئی پکی کی ہی پکی، پتھر سے بھی پکی۔ عرفان ڈوگر کہتا ہے رشتہ داری رہی ایک طرف، ملک اعجاز نے تو ساری عمر خدمت کی ہے، اس کا پیغام ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ چیمے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، قرارداد واپس لے لی جائے گی۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، مختار ڈوگر کو ہم سنبھال لیں گے۔ اعجاز جو میز پر کوہنیاں رکھے آگے جھک کر بات سن رہا تھا، طمانینت سے لبوں میں مسکرایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا، دروازے سے باہر دیکھتا ہوا، ہولے ہولے مسکرا کر مونچھوں پہ انگلیاں پھیرتا رہا، گویا اس دوہری فتح کے لمحے کا لطف لے رہا ہو۔ اگلے ہی روز مختار ڈوگر 2 حواریوں کے ہمراہ اعجاز کے دفتر آ پہنچا۔ ملک اعجاز، میں آج تم سے 2 باتیں کرنے آیا ہوں، وہ کرسی پر بیٹھتے ہی بولا۔ جی آیا نو ڈوگر صاحب، ہم یہاں اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ باتیں سننے کے لیے ہی تو ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ پیغام بھیج دیتے، میں آ جاتا، تکلیف کیوں کی آپ نے؟ اعجاز نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ بتاؤ کہ جس ظالم نے تجھے نکالا، ذلیل کیا، اسی کی مدد کے لیے تو اپنوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ ہیں؟ اعجاز نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ مختار، تو نے ایک ساتھ 2 سوال کر دیے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ میری فطرت کے اندر دل میں کینہ رکھنے کی عادت نہیں۔ اس وقت حالات کے مطابق اس نے جو قدم اٹھایا ٹھیک اٹھایا، اور اب میں نے جو کیا درست کیا۔ دوسرے یہ کہ کن اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کی میں نے جرت کی ہے۔ مختار ڈوگر نے حیرت سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا، جیسے اعجاز کی بات پہ اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر وہ اپنا سیاہ رنگ، لمبے لمبے دانتوں والا بھاری چہرہ اعجاز کی طرف موڑ کر بولا، ملک تجھے پتہ نہیں کہ اس ظالم نے میرے یتیم بھتیجے کو ناجائز فیل کر دیا ہے؟ وہ آج میٹرک کی تیاری کر رہا ہوتا، بیچارہ 9ویں میں دھکے کھا رہا ہے۔ ملک مختار، یہ بات تو ہم آج پہلی بار تم سے سن رہے ہیں، اور وہ بیڈ کریکٹر بھی ہے۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں، جو بچے اس سے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں ان کی گواہی ہے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اگر اس بات کا علم ہوتا تو کیا مجھے سانپ نے کاٹا تھا کہ تیرے مخالف کوئی کام کرتا؟ میں نے اپنے تئیں ایک بوڑھے لاغر آدمی کی مدد کے لیے عرضی بھیجی تھی، یونین والوں نے منظور کر لی، ان کی مہربانی ہے۔ مختار ڈوگر نے دوبارہ بے یقینی سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ ملک، تجھے واقعی علم نہیں تھا کہ میں نے یہ کام کروایا ہے؟ بالکل نہیں، اعجاز نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ کیوں منظور؟ ملک مختار صاحب، حاشا وکلا، یہ بات ہم آپ کے منہ سے سن رہے ہیں، ہمارے کان میں بھنک بھی پڑ جاتی تو ہماری کیا مجال تھی؟ ہم اور آپ کوئی 2 ہیں؟ منظور نے ساتھ ہی چائے کی پیالی پیش کی۔ مختار ڈوگر ہاتھ ہلا کر بولا، نہ ملک اعجاز، تیری چاہ مجھے اس وقت تک منظور نہیں جب تک تو اس سور کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچے گا۔ اعجاز چند لہجے تک سیدھا مختار ڈوگر کو دیکھتا رہا،
ظاہر ہوتا تھا کہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل میں وہ اس لمحے کا لطف لے رہا تھا۔ اب کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈوگر صاحب، سارا معاملہ رابطے کا ہے۔ اگر رابطہ قائم رہے تو ممکن ہی نہیں کہ ایسے واقعات ہوں۔ آپ نے رابطہ توڑ دیا، کام غلط ہو گیا۔ اب تو جناب عرض یہ ہے کہ اصول کا معاملہ ہے، اور اصول سے زیادہ عزت کی بات ہے۔ یہ یونین کے کام ہیں۔ آپ کا کام مختلف نوعیت کا ہے، ہمارا مختلف نوعیت کا۔ دونوں کاموں کی کارکردگی بھی مختلف خطوط پر استوار ہے۔ یونین کے کام اس طرح نہیں چلتے کہ صبح ایک بات کرو اور شام کو دوسری۔ اگر ایسا ہو تو مل مالکان ہمیں ایک دن میں کھا جائیں۔ اصل میں درست لائحہ عمل یہی ہے کہ آپ ہمارے کام میں دخل نہ دیں اور ہم آپ کے کام میں دخل نہ دیں، بلکہ جہاں ضرورت پڑے دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ صرف رابطے کی بات ہے۔ مختار ڈوگر معمولی پڑا ہوا سیدھا سادہ آدمی تھا۔ ووٹ اسے پارٹی کی بنا پر ملے تھے، اور ٹکٹ برادری اور لوگوں کے درمیان اس نے سلوک کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ اعجاز کی بات اس کی سمجھ سے کچھ زیادہ طویل اور پیچیدہ ہو گئی تھی۔ وہ بے سمجھی سے 1 منٹ تک اعجاز کو دیکھتا رہا، پھر بولا، یہی تو ساری بات ہے ملک اعجاز، رابطہ ہی اصل چیز ہے۔ کیوں سردارے؟ وہ اپنے ایک ساتھی سے بولا، عوام کے اندر رابطے کی وجہ سے ہی ہماری کامیابی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کوئی غلط بات ہے؟ بالکل درست فرمایا، سردار بولا، رابطہ مہم ہی کامیابی کا راز ہے۔ ہم نے آپ سے کب رابطہ توڑا ہے ملک؟ ڈوگر نے پوچھا۔ اب اعجاز نے محسوس کیا کہ مختار ڈوگر اس کی مٹھی میں تھا۔ اس نے ٹیک لگا کر کرسی پر اپنا جسم پھیلایا۔ توڑا کیوں نہیں؟ اس جلسے کی مثال ہی لو جو ہونے والا ہے۔ میں نے کوئی 10 آدمی تمہارے پاس بھیجے ہیں تاکہ کچھ معاملات حاصل ہوں اور مل جل کر انتظام کریں، جیسے پچھلے جلسے کا کیا تھا، مگر تمہاری طرف سے ایک کا بھی جواب نہیں آیا۔ میرے پاس تیرا ایک بندہ نہیں آیا۔ کیوں سردارے؟ ملک اعجاز کا کوئی بندہ تمہارے پاس آیا ہے؟ نہیں جناب، سردارے نے جواب دیا۔ ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچتا تو ہم جواب دیتے۔ ہمیں کوئی خواب تو نہیں آئی تھی۔ میرا ایک آدمی باقر علی شاہ سے مل کر آپ کے نام پیغام چھوڑ کے آیا، اعجاز نے کہا۔ باقر شاہ کے پاس؟ مختار ڈوگر کرسی سے اچھل پڑا، پھر معنی خیز انداز میں آنکھیں پھیلا کر اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھ کر ہاتھ ماتھے پر مار کر بولا، دیکھا اب پتہ چلا نا کہ بات کیا ہے؟ اسی کے ساتھیوں نے سر ہلا کر اتفاق کیا۔ پھر مختار اعجاز کی جانب مڑا اور انگلی چھت کی جانب اٹھا کر بولا، ملک خدا حاضر ناظر ہے، باقر شاہ نے مجھ سے ایک بات نہیں کی۔ کمرے میں اعجاز، منظور، مختار ڈوگر اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بھائی منظور، مختار ڈوگر نے ہیجانی انداز میں بازو ہلا کر دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ منظور نے اعجاز کی طرف دیکھا۔ اعجاز نے سر کے اشارے سے اس کی تائید کی۔ جب منظور دروازہ بند کر چکا تو مختار ڈوگر آگے جھک کر رازداری سے بولا، ملک اعجاز، آپس کی بات ہے، آپس میں رہے۔ باقر شاہ میری مخالفت کر رہا ہے۔ ہیں؟ اعجاز نے مبالغہ آمیز دلچسپی ظاہر کی۔ ہاں، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ مگر کیسے؟ اعجاز نے پوچھا۔ میرے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، کہتا ہے میں پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، کام نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ، اور خود لوگوں کو میرے تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ کام کروانے کے لیے سب اس کے پاس آئیں۔ یہ بات سچ ہے؟ اعجاز نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے پاس یہ بات سچ ہے؟ اعجاز نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں سردار، قرآن اٹھاتا ہے۔ کیوں سردارے؟ بالکل جی، میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں۔ کس بات پر؟ اعجاز نے پوچھا۔ سردارے نے بے سمجھی سے مختار ڈوگر کو دیکھا۔ مختار ڈوگر بولا، اوئے بتا نا کہ تو نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، سردارے نے کہا۔ مگر کیوں؟ اعجاز نے پوچھا۔ ہیں جی، کس وجہ سے وہ مخالفت کرتا ہے؟ بس اللہ واسطے کا بیر ہے، مختار ڈوگر بولا۔ اس کا خیال ہے کہ اس علاقے میں سیدوں اور کشمیریوں کا راج ہونا چاہیے۔ کہتا ہے ڈوگروں کا علاقہ بارڈر کے ساتھ ہے، وہ ادھر جا کر سمگلنگ کرتے رہیں، سیاست سے ان کا کیا تعلق ہے؟